اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست تھے وہ مسٹر کراچی بنے، پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جس ٹرینر سے ٹریننگ لیتا تھا تو میں اس کا احترام کرتا تھا، اسے عزت دیتا تھا، اور کیونکہ وہ نا ڈانٹتا بہت تھا. کہہ رہے جبکہ جو میرے ساتھی تھے نا، وہ جب ٹیچر ڈانٹتا تھا تو یہ بھی آگے سے منہ بناتے تھے. تو مجھے ٹیچر نے ایک خوشخبری سنائی کہ تو بن جائے گا کچھ نہ کچھ، تو اس فیلڈ میں آگے نکلے گا، یہ نہیں بن پائیں گے. وہی ہوا. مسٹر کراچی یہ شاید پورے سندھ میں انعام جیتا یہ آدمی، اور اب ان کے پورے کراچی بلکہ میرا خیال ہے پورے ملک کے جم فری ہیں، جہاں مردی عزت دے دی اللہ نے اس فیلڈ میں. تو دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہے، دنیا کا فن ہے، اس کو جب تک آپ عزت نہیں دو گے اللہ اس علم میں برکت نہیں دیتا. اگر وہ علم حاصل ہو بھی گیا نا تو فساد کا ذریعہ بنو گے، تعمیر کا ذریعہ نہیں بنو گے. کام نہیں لے گا اللہ، فساد کا کام ہو جائے گا آپ سے، تعمیری کام نہیں ہوگا. تو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف استاذوں کا بے پناہ احترام کیا کرتے تھے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں، تابعین میں ہم دیکھتے ہیں، ایک حدیث لینے کے لیے نا استاذ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہے کہ ہم دروازہ بجا کے استاذ کے آرام میں خلل نہیں کریں گے. جب استاذ باہر نکلے تو ان سے حدیث پوچھی. بہت ملتا ہے ایسے، ملکوں کا سفر کر کے گئے، تھکے ہارے آئے لیکن گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے، جب یہ باہر آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے اس حدیث کے بارے میں. تو یہ احترام ہمیں قرآن نے بتایا ہے. قرآن سب سے پہلے معلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ سے قرآن نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا بولو مت کرو. کیوں؟ معلم ہیں، تمہارے ٹیچر ہیں، مربی ہیں، تو احترام کرنا ہے. آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. یہی احترام تابعین نے صحابہ کا کیا ہے. جو احترام صحابہ نے کس کا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی تابعین نے کس کا کیا؟ صحابہ کا. جو بھی ثقہ تابعی ہیں، جو بھی مشہور تابعی ہیں جن سے اللہ نے دین کا کام لیا، یہی تبع تابعین نے تابعی کا. اور یہی سلسلہ اہل حق میں آج تک چلا آ رہا ہے. آج آپ ہمارے مدارس میں ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے طلبہ استاذ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے، ان کی موجودگی میں اپنی رائے نہیں دیتے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اس کو بولنے دو. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جو جتنا ٹانگڑ آ رہا ہے نا، جو جتنا بدتمیز ہے، لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں. بدتمیزی اور حق پرستی کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا گیا. بدتمیزی کو سمجھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ حق گو ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ. جو جیسے ہے نا نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ گدھے ہونے کی علامت ہے. غصے کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے میٹر پہ کنٹرول رکھتا ہے اور کس کا میٹر کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ. لیکن آج اس کو کمال سمجھتے ہیں. جو نوجوان کہے میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، کہتے ہیں واہ زبردست یار، تو غصے میں تو زبردست یار، ہم تو پھر بھی ہم تو پاگل نہیں ہوتے، جو بہت بہادر ہے. تو جو برائی تھی وہ کیا بن گئی ہے؟ اچھائی. یہ تو غصے آؤ تو میں رکھ کے چماٹ لاتا ہوں، میں جب میرے کو غصہ ہے رکھ کے چماٹ لگانا کہ اچھا کام ہے. تو بالکل اسی طرح بدتمیز اور بے ادب کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا. جو یونیورسٹی میں کالج میں ٹیچر کا احترام نہ کرے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، بدتمیزی کرے، وہ اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. جو استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر رہا ہے، اس کا تھپڑ برداشت کر رہا ہے اور خاموشی سے سن رہا ہے، کوئی بات نہیں یار استاذ ہیں عزت دو، اس کو لڑکے کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل بزدل آدمی ہے. ابے تو جواب دے ان کو، تو چپ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تیری انسلٹ کر دی، تیری بے عزتی کر دی. بھائی عزت کسی بڑے کے سامنے اگر وہ آپ کی بے عزتی کرے اور آپ خاموش رہیں تو خدا کی قسم اس سے عزت دار لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. لڑو اپنے جیسوں سے، اپنے سے چھوٹوں سے. اپنے جیسوں سے لڑو اور اپنے سے لڑو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کی بے عزتی پر آپ کو غصہ آئے پھر لڑو. یہ مطلب نہیں کہ ان سے خام خامے جا کے لڑو. اپنے چھوٹوں کی بے عزتی پر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ جائے بڑے اگر کر رہے ہیں تو بھائی اللہ نے ان کو حق دیا یار. باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے بڑا، تھوڑی بہت سنا دی تو کیا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے
ہمارے گھر میں ایک ہمیں ایسا ماحول دیا گیا, بڑے ڈانٹتے رہتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے, اچھا بھائی ٹھیک ہے جی. اور ہمارے دوستوں کے یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست بیل بجا رہا ہے اپنے گھر میں نا, گھنٹی بجا رہا ہے, گھنٹی پہ کھول نہیں رہا کوئی دروازہ, اتنے میں اس کا بڑا بھائی آیا, بولا بھونپو لے کے آ جا, چھت پہ چڑھ کے نا, مجھے اچھی طرح بھونپو لے کے آ. اتنی سنائی اس کو, اور یہ چھوٹا چپ کر کے کھڑا رہا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. اب اگر بڑا بھائی کہے نا بھونپو لے کے آ جا, تو یہ جواب کیا دے گا؟ میں بھی تو گھنٹے سے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہوں, تم لوگ کو اتنی توفیق نہیں ملتی دروازہ کھولو, الٹا مجھے ہی سنا رہے ہو. آج فوراً جواب دینا شروع. یہ نہیں دیکھے گا یار بڑا ہے, بولنے دو, بڑاس نکال لیں تو چپ کر کے نکل جاؤ نا. بڑے چھوٹے کی تو تمیز کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ دنوں میں نا یہ ہمارا جو کلچر بننے والا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, انسانوں کے بجائے گدے گھوڑوں کا لگے گا کہ یہ گدے گھوڑے رہتے ہیں یہاں پہ. یعنی ایسا لگے گا ہمیں. بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلا رہی ہیں, ماں کچھ سخت لفظ بولتی ہے, بیٹی فوراً کیا کرتی ہے آگے سے رپلائی. چپ رہنا آتا ہی نہیں ہے کہ یار خاموشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. شوہر بیوی کو ڈانٹے, فوراً جواب میں رپلائی آئے گا. چلو یار اس کو غصہ آئے, تم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ. فوراً اینٹ کا جواب کس سے ملتا ہے؟ پتھر سے. تو ہر جگہ یہی مارکیٹ میں ایک فیشن ہے, ٹھیک ہے نا, چل رہا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظروں سے گرا دیں, ویلیو ختم کر دیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اتنا ادب کرنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. تو ادب میں ایک یہ چیز پتہ چلی, بڑوں کی محفل میں آپ اونچی آواز سے بات نہ کریں. اپنے ٹیچر کے سامنے پست آواز, اپنے باپ کے سامنے پست آواز, بڑے بھائی کے سامنے پست آواز, بڑی بہن کے سامنے پست آواز, ماں کے سامنے بولو پست آواز, بیوی اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز. خواتین غصہ کرتی ہیں ہمیں کیوں ہے اتنی ایسی اتنی تمیز ومیز. تو اور کیا قرآن نے ادب سکھایا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صحابہ کی نظروں میں آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں. ایک اور احترام یہ سکھایا کہ سوال پوچھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کہ یہ بے موقع سوال نہ ہو جائے, ٹائم ویسٹ نہ ہو. یہ جو ہے نا جو چاہو پوچھو, جو چاہے پوچھو, جو بھی آ کے اوٹ پٹانگ بیکار قسم کے سوال پوچھ رہا ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہ ہو جائیں اس سوال پر کہ یہ فضول سوال کیوں پوچھا, کیونکہ بعض سوالوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں. ایک مرتبہ صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا انما اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق عمل کرو. اور فرمایا تم سے پہلی امتیں سوالات کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. ہر سال کون کر سکتا ہے حج؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال, تو تم پر کیا ہو جاتا؟ ہر سال فرض ہو جاتا. اس کو فقہا نے ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ایک بار ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, تو مطلب کیا ہے؟ بار بار تھوڑی, بس ایک بار لاؤ گے تو آرڈر کیا ہو جائے گا؟ ختم. دوبارہ کہنے کے لیے مجھے دوبارہ آرڈر دینا پڑے گا. تو جب قرآن نے یا نبی نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے, اس کا ویسے ہی مطلب کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ فرض ہے. نمازیں تو 5 مرتبہ خود نبی نے بتا دی نا کہ دن میں, ورنہ نماز کا اگر آرڈر دیتے تو وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی, لیکن وہ تو اپنے عمل سے بتا دیا کہ نہیں روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو صحابہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال پہ خوش نہیں ہوتے, غضبناک بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے صحابہ خوفزدہ ہوتے تھے. اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ ابا سے بھی سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, اماں سے بھی. اماں کو غصہ آتا ہے مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو, وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہے نا. ہر بات ہر ایک سے پوچھنے کی نہیں ہوتی. ابا سے پوچھ رہے دوسری شادی کب کر رہے ہو آپ, اماں کے سامنے. ابا کہے گا وہ تو مجھے مروائے گا. ابا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو پھر کیا خوشی ہوگی اس کو؟ تو چھپڑ میں پوچھ لیتا, کنارے پہ جا کے پوچھ لیتا. اماں سے پوچھ رہے
अम्मा अब्बा का इरादा तो नहीं है कहीं, तो इस पे अब्बा को भी गुस्सा आएगा, अम्मा को भी गुस्सा आएगा, तो कैसी बातें कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।